میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا۔ ایک بار پھر گھر جانا پڑا، پھر باہر جانا پڑا، اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب۔ نہ زمان پاک کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے، نہ رائیونڈ کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے۔ میرا اگر کوئی مقابلہ ہے، میرا سیاسی جماعت کا کوئی مقابلہ ہے تو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے جس سے ہم تین نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں، دونوں کو برداشت کیا ہے۔ ایک جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا، وعدہ نیا پاکستان کا، مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ کو وہ 50 لاکھ گھر دینے کے بجائے میرے نوجوان بھائیوں کو 2 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا۔ دوسرا جو رائیونڈ کا وزیر اعظم تھا، رائیونڈ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے۔ اب ہر کسی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ صاحب جو ہے وہ 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا، تب بھی حکومت سنبھالا تھا تو اس نے وہی پرانی سیاست کیا تھا جس نے اس کو لے کر آیا تھا، اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا، پھر نقصان ملک کا ہوا، پھر نقصان عوام کا ہوا۔ مگر لانے والے بھول گئے، ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا، 2/3 اکثریت دلوایا گیا، مگر آپ کا خدمت کرنے کے بجائے، عوام کو ترقی دلوانے کے بجائے، میرے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے بجائے، تب بھی میاں صاحب کا شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے۔ میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا۔ ایک بار پھر گھر جانا پڑا، پھر باہر جانا پڑا، اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب نے۔ پھر ہم نے بھی سوچا، آپ نے بھی سوچا کہ تیسری بار جو ہے میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا، تیسری بار جو ہے کچھ اور بنے گا، مگر وہی ایکشن ریپلے ہو گیا۔ RO الیکشن کے تھرو میاں صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پاشا کے وقت میاں صاحب کو 2/3 اکثریت دلوایا گیا، تیسری بار آپ کا وزیر اعظم بنایا، مگر وہی بات، وہی انتقام کی سیاست، وہی پرانے عادتیں۔ ایک بار پھر تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا، جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوایا، اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا۔ جب تیسری بار میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو ایک بار پھر پوچھنے شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا،
اور مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے، مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں پہنچ کے وہاں سے اپنا انقلاب لے کر آ رہا تھا۔ اب بڑی اچھی بات ہے، آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے۔ لاہور میں بہت بڑا استقبال کروایا گیا، مگر بات وہی ہے کہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا۔ ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا، جنہوں نے اس کو 1997 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا، اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا۔ مگر آپ کی حق ہے، پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ 4تھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا، ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ میاں صاحب آئے گا، اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں، اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا۔ اس کو جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو، وہ تو کہہ رہے کہاں سے دیں، لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے، ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے، ان سے پنگا لے گا، نقصان آپ کا ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ اس معاشی بحران میں ہم نہ اس کھلاڑی کو افورڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کے ساتھ کھیلے گا، اور نہ 4تھی بار والا ایکسپیرینس والا کا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی نیا سیاست کی ضرورت ہے جو عوام کو سامنے رکھتے ہیں، جو عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں، جو حکومت کا ملنے کا مطلب، حکومت کی ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل حل کرے۔ ہمیں وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہتا ہے کہ میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، نہ زمان پاک کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے، نہ رائیون کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے۔ میرا اگر کوئی مقابلہ ہے، میرا سیاسی جماعت کا کوئی مقابلہ ہے تو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے جس سے ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے، میرے نوجوانوں سے وعدہ ہے، ان بزرگوں سے وعدہ ہے کہ میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کریں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس ملک کے مزدوروں سے، اس ملک کے کسانوں سے، اس ملک کے طالب علموں سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ سہولت دیں گے، وہ حق دلوائیں گے جو خواب قائد عوام نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام کام کریں گے جو ہمارے بڑوں نے شروع کیا، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مکمل کریں گے۔ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل خواب تھی، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب کو پورا کریں گے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔